السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 53 سے انشاءاللہ آج کرنا ہے، اور بنی اسرائیل کا ایک قصہ چل رہا ہے، وہ ذہن میں ہی رکھیں۔ تو آیت یہاں سے شروع ہو رہی ہے وائس اور جب، اور جیسے بتایا تھا کہ جب اس طرح بات شروع ہو تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی خاص واقعے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، ماضی کا قصہ یاد کرایا جا رہا ہے۔ آتئینہ دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو الکتابہ کتاب، اور کتاب یہاں پر خاص ہے یعنی توریت ہے، اور جیسے ہماری جو کتاب ہے وہ قرآن ہے، یعنی خاص کتاب، یہ دنیا کی کوئی عام کتاب نہیں ہے بلکہ وحی الہی کی جو کتاب ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی طرف توریت آئی تھی۔ والفرقانہ، اور فرقان یعنی کتاب کا فہم یعنی اس کی سمجھ۔ فرقان کا مطلب حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی ایسی کتاب جو تمہیں حق اور باطل کے درمیان فرق سمجھاتی ہے۔ لعلکم، تاکہ تم تہتدون، تم ہدایت پا جاؤ۔ اور اب یہاں پر پھر سے بنی اسرائیل کو نعمت یاد کرائی جا رہی ہے کہ یاد کرو کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی یعنی شریعت دی، ان کو وحی الہی کا علم دیا تاکہ تم دنیا میں ہدایت پا جاؤ اور اپنی آخرت کو سنوار لو۔ اور یہ واقعہ بھی بحر کلزم پار کرنے کے بعد کا ہے، ابن کثیر کی روایت ہے۔ اور کتاب سے مراد توریت ہے، اور فرقان سے مراد دراصل جیسے بھی بتایا کہ حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے والی۔ اور الفرقان یعنی وہ خاص فرقان جو کہ آسمانی وحی کو واضح کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ حق اور باطل کو واضح کر دیتا ہے، اور ہر آسمانی کتاب ہی یہ کرتی ہے، خواہ وہ توریت ہو، انجیل ہو یا قرآن۔ لیکن توریت اور انجیل کے ساتھ اب کیا ہے کہ وہ کتابیں بدلی جا چکی ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اپنے اپنے ادوار میں لوگوں کی رہنمائی کے لیے اتارا تاکہ وہ حق اور باطل کے درمیان تمیز کر سکیں، خیر و شر کو پہچان سکیں، کیا ان کے لیے اچھا ہے اس کو لے سکیں، کیا ان کے لیے برا ہے اس کو چھوڑ سکیں۔ اور اسی طرح سے معجزات کو بھی فرقان کہا گیا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف آپ جانتے ہیں بہت سارے معجزات بھی بھیجے گئے تھے، کیونکہ معجزات بھی کیا کرتے ہیں، حق اور باطل کی پہچان میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ صرف موسیٰ علیہ السلام کو دیے جانے والے عصا کا ہی ذکر ہے کہ جب جادوگروں کے ساتھ مقابلہ ہوا تو جادوگر جو لائے تھے وہ جادو تھا، اور وہ بے شمار لاٹھیاں اور رسیاں جو سانپ بن گئی تھیں، اور پورے میدان میں یوں لگ رہا تھا کہ جیسے وہ دوڑ رہی ہیں، لیکن دراصل وہ لوگوں کی آنکھوں کو باندھا گیا تھا، وہ حقیقت میں کچھ بھی نہیں تھا سوائے نظر بندی کے، ٹھیک ہے، شعبدہ بازی کے، جادو کے، کیونکہ جادو کیا کرتا ہے، لوگوں کی آنکھوں پر اثر کرتا ہے اور چیز کی حقیقت کو بدل نہیں سکتا، ٹھیک ہے، یعنی چیز کو وہ کر کے دکھاتا ہے جو وہ ہوتی نہیں ہے، ٹھیک، یعنی وہ لاٹھیاں اور رسیاں ہی تھیں لیکن لوگوں کو وہ سانپ اور اسلحے اور ایسی چیزیں اور چلتی پھرتی نظر آ رہی تھیں۔ لیکن اس کے مقابل جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنی لاٹھی کو زمین پر ڈالا اور وہ اسلحہ بنی، تو وہ حقیقت میں وہ سارا لایا ہوا جادو وہ ختم کر گئی، کیونکہ اس اسلحے نے ان سب لاٹھیوں اور رسیوں کو نگل لیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو جو موسیٰ علیہ السلام نے ڈالا تھا وہ حقیقت تھی، وہ واقعتاً جو لاٹھی تھی وہ اسلحہ بن گئی تھی، وہ جادو نہیں تھا، وہ اللہ کی طرف سے اتارا گیا معجزہ تھا، اور اسی لیے جادوگر سجدے میں گر پڑے تھے سارے کے سارے، کیونکہ جادوگر اپنے علم کی اس کو جانتے تھے حد کو، کہ یہ جادو نہیں ہے جو ہمیں پیش کیا گیا ہے موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے، یہ جادو نہیں ہے، کیونکہ ظاہر ہے وہ خود جادوگر تھے، ان کی نظر بندی تو نہیں ہو رہی تھی، انہیں تو پتہ تھا کیا سارا حق و باطل کا سلسلہ چل رہا ہے، تو اس لیے کہا کہ الفرقان سے مراد وہ معجزات بھی ہو سکتے ہیں جنہوں نے اس میدان میں حق و باطل کو واضح کر دیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور لعلکم تہتدون، اور یہ کیوں اتارا گیا تمہارے لیے، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتاب عطا کی، فرقان یعنی کتاب کا فہم عطا کیا تاکہ تم ہدایت پا جاؤ، اور اسی طرح سے وہی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ فیہ ذکرکم، اس میں تمہارا ذکر ہے، یہ ہماری کتاب ہے، ہمیں راہ دکھاتی ہے،
تو ہم دیکھیں کہ الکتاب ان کی طرف توریت اتاری گئی اور ہماری طرف القرآن اتارا گیا، اور قرآن کو قرآن میں ہی الفرقان بھی کہا گیا ہے، کیونکہ یہ حق اور باطل کو واضح کر کے دکھا دیتی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ لوگ اس کو لینا نہ چاہیں اور سمجھنا نہ چاہیں، تو اور دوسرا یہ کہ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لی ہے۔ تو اس وقت بھی آپ یہ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تو جادو کا زمانہ تھا، ٹھیک ہے، اور ان کو اس جادو کے توڑ کے لیے اس سے نپٹنے کے لیے معجزات عطا کیا گیا، ٹھیک ہے۔ آج بھی حق و باطل کا ایک میدان برپا ہے، اور آج کے دور کے انسان کو وہ عقلیں دی گئی ہیں کہ وہ خود کو عقل کل سمجھا بیٹھا ہے، اور جو وہ زندگی گزارنے کے لیے اصول بناتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی مجھے دے ہی نہیں سکتا۔ اسی طرح سائنس میں جو نئی نئی ترقی سامنے آ رہی ہے، حالانکہ کچھ عرصے کے بعد وہ سارے سائنسی اصول جو ہیں وہ سم ٹائم باطل بھی ہو جاتے ہیں، لیکن جس زمانے میں وہ پیش کیے جاتے ہیں لوگ کس طرح اندھا دھند اس کی پیروی میں پڑتے ہیں نا۔ تو یہاں پر سوچنے والی بات یہ ہے کہ کیا ہم الکتاب کو، الکتاب یہ اسم معرفہ ہے کہ خاص وہ کتاب جو اللہ کی طرف سے ہدایت کے طور پر تمہیں دی گئی ہے، کیا اس کو اپنے لیے ہدایت بناتے ہیں، یا دنیا کی ساری کتابوں کو اور دنیا کے سارے علم کو بہت بڑا سمجھتے ہیں؟ اور اسی طرح کیا ہم الفرقان کو اپنے لیے کسوٹی سمجھتے ہیں؟ کسوٹی یا میزان ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو کہ خیر اور شر کو واضح کر دیتی ہے، یعنی ایک آپ کے پاس کرائیٹیریا آ جاتا ہے۔ فرقان کو آپ کرائیٹیرین بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک آپ کو سٹینڈرڈ دیتا ہے کہ جس پر رکھ کر آپ کسی بھی حق کو اور باطل کو پہچان سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جس شخص کے اندر ایمان ہوگا نا، وہی اس کو الفرقان سمجھے گا، وہی اس کو کسوٹی سمجھے گا، اور وہی اس سے پھر ہدایت لے گا۔ لعلکم تہتدون، آئی یہ ہماری ہدایت کے لیے ہے، اور ہدایت وہی لیتا ہے جو خیر کو قبول کرنے والا ہوتا ہے، جس کے اندر ایمان ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس کتاب کو زیادہ سے زیادہ سمجھنے اور اس کا فہم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما دیں، کیونکہ آج کے دور میں بھی فتنے اتنے زیادہ ہیں، اور حق و باطل کا میدان اس تیزی سے سرگرم ہے کہ باطل ہی چھایا ہوا نظر آتا ہے، اور باطل کو ہی ہم گڈ اور اوکے کرتے ہیں، خواہ وہ شرعی احکامات کے کتنا ہی مخالف کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے۔ آپ اب اس وقت ڈیٹیل کا موقع نہیں ہے، لیکن آپ کوئی بھی میدان دیکھ لیں، خواہ سیاست کا میدان ہو، خواہ معاشرت کا ہو، خواہ آپ کی معاشی زندگی ہو، کوئی بھی، یعنی آپ یہ دیکھیں گے یہ سودی نظام سارے کا سارا، اور جو بینکاری کا سارا نظام ہے جس پر آپ کی ساری دنیا اس وقت چل رہی ہے، سراسر اسلام کے بنیادی اصولوں کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے۔ لیکن ہم اس کو ہم قرآن کو فرقان لیں گے تو سمجھیں گے نا، ادروائز تو ہمیں اس میں فوائد نظر آتے ہیں، اسی لیے تو سارے اور اس کے شکنجے میں جکڑے ہوئے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ اپنی معاشرت کو لے لیں، جو معاشرتی زندگی ہے ہماری، اس میں ہم کس کو فالو کر رہے ہیں، کس سے ہدایت پا رہے ہیں، یہ سب بھی ہمارے سامنے ہے۔ یا ہماری سیاست کس طرح سے چل رہی ہے، اور ہم نے خلافت کو کیسے خیر باد کہہ دیا ہے۔ تو لعلکم تہتدون، ہدایت وہی لے گا جو اس پر ایمان لائے گا، اور یہ یقین رکھے گا کہ اسی میں میری آخرت کی کامیابی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ دنیا کے نظام آپ کو وقتی طور پر دنیا کے فائدے دیں، لیکن یہ ڈیفینیٹ بات ہے کہ وہ اخروی کامیابی کا اور الٹیمیٹ یعنی مطلق کامیابی کا ضامن نہیں ہے۔ اور اس وقت اس کا ثبوت یہ بھی ہے کہ آج آپ مسلمانوں کے علاوہ اگر نان مسلمس کو بھی بات کریں نا، جیسے ابھی سودی نظام ہی کی بات ہو رہی تھی، تو بہت سی ایسی ٹیچرز ہیں یہاں پر یا اسٹوڈنٹس ہیں جو اس نظام سے تنگ ہیں۔ انہوں نے ایک ہائی ڈگری حاصل کرنے کے لیے وہ اس سے یعنی کہ یہ انہوں نے اپنے لیے وظائف تو لیے، وظائف بھی وہ جس پہ ان کو سود پے کرنا پڑ رہا ہے، اور اس کے بعد وہ جابس کرتے ہیں، اور سال ہر سال وہ اسی سودی نظام کے چکروں میں، اور وہ خود اس سے بیزار ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ہدایت نہیں ہے، ہدایت کہاں پر ہے؟ اللہ کے پاس ہے، اور وہ اللہ نے ہمارے تک پہنچائی قرآن کے ذریعے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث سے رہنمائی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں وہ جذبہ دے کہ ہم اس کو سیکھیں، اور اس کو اس درجے پر سیکھیں کہ دوسروں تک لے جانے والے بنیں۔ پھر اگلی آیت میں فرمایا، آیت نمبر 54 ہے، وَإِذْ قَالَ مُوسیٰ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے، لِقَوْمِهِ ہی اپنی قوم سے، یا قومی اے میری قوم، یا قومی میم کے نیچے زیر ہے یعنی میری قوم، اور دیکھیں کتنی محبت سے پکار ہیں، انکم بے شک تم نے تم نے ظلم کیا، انفسکم اپنے نفسوں پر، باتخاذکم کہ بنایا تم نے العجلہ بچھڑے کو،
یعنی معبود، بریکٹ میں آئے گا کہ تم نے بچڑے کو پکڑ لیا، اس کو یعنی بطور معبود کے چن لیا، فتوبو پس توبہ کرو الی بارئکم اپنے پیدا کرنے والے کے. ٹھیک ہے، بارے کا مطلب ہوتا ہے وہ خالق جو کہ بغیر کسی نمونے کے، جیسے جس کو آپ کریٹیوٹی کہتے ہیں نا، حالانکہ انسان کریٹیوٹی نہیں کر سکتا، کیونکہ انسان جو بھی بناتا ہے دنیا میں یا تو اس کا پہلے سے کوئی ماڈل موجود ہوتا ہے، یا جو اشیاء وہ یوز کرتا ہے وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ہوتی ہیں. تو اللہ ہی بارے ہے کہ وہ اس نے پہلی دفعہ میں انسان کو بنایا بغیر کسی نمونے کے، بغیر کسی پہلے سے موجود چیز کے، اور پھر یہ کہ ساری تخلیق کی. تو اس کی طرف رجوع کرو، فقتلو تو قتل کرو، انفسکم اپنے نفسوں کو، یہ ان کے لیے سزا متعین ہوئی تھی. ذالکم یہ خیرun بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، عند بارئکم تمہارے پیدا کرنے والے کے. فتابہ پھر وہ مہربان ہوا، علیکم تم پر. فتابہ کے بعد عین کے صلہ کے ساتھ اگر آئے نا علا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کی طرف، تو اللہ تعالیٰ جب آتے ہیں انسان کی طرف تو وہ مہربان ہوتے ہیں، مہربانی فرماتے ہیں. اور اگر انسان اللہ کی طرف تابہ الا حمزہ کی ساتھ اللہ کی طرف جاتا ہے تو وہ دراصل اللہ سے توبہ استغفار کرتا ہے، رجوع کرتا ہے، پلٹتا ہے واپس اصل راہ کی طرف. ٹھیک ہے، تو فتوبو الا بارئکم، اوپر آپ یہ دیکھیں کہ فتوبو کے بعد الا آ رہا ہے کہ وہ ان کو حکم دیا گیا کہ اپنے رب کی طرف پلٹو. اور پھر نیچے آیا کہ اللہ جب وہ پلٹے، جب انہوں نے توبہ کی، فتابہ علیکم تو وہ مہربان ہوا تم کا پر، یعنی اس نے تمہاری توبہ قبول کر لی. انہو بے شک وہ ہوا وہی، التواب بہت توبہ قبول کرنے والا، الرحیم بہت رحم کرنے والا ہے. تا پہ بھی شد ہے اور واؤ پہ بھی. تو عربی کے جو زبان ہے اس میں آپ یہ دیکھیں کہ حروف کے اضافے سے، یا اسی طرح اس کے جو یعنی چند چیزوں کے اضافے سے، جیسے یہ اعراب وغیرہ لگے ہوئے ہوتے ہیں، ان سے معنی میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی وہ صرف توبہ قبول کرنے والا نہیں بلکہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے. اور جیسے ہمیں حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان اگر رات کا گناہ کرنے والا صبح توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیتے ہیں. صبح کا گناہ کرنے والا اگر رات تک توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیتے ہیں. پھر وہ لوگ جو آپس میں ناراض ہوئے ہوتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کا معاملہ پینڈنگ کیا جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ نیکسٹ صلح کر لیں، تو اللہ کی طرف سے تو رحمتیں اور توبہ آتی ہے. اور اسی طرح توبہ کا دروازہ کھلا ہے یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے. اور توبہ کا دروازہ بہت بڑا ہے، وسیع ہے. جب انسان توبہ کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیتے ہیں. شرط یہ ہے کہ سچے دل سے توبہ کی گئی ہو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ التواب ہیں. کبھی شیطان کی باتوں میں نہ آئیں کہ مجھ سے تو بار بار غلطی ہو جاتی ہے، نہیں اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے کہ میں بار بار اب توبہ کی طرف مائل ہوتی ہوں. نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والے ہیں. وہ عام ہم انسانوں کی طرح نہیں ہے کہ کم ظرف ہے نا. ہم تو ایک دفعہ کسی کو معاف کرتے ہیں، بچہ ہی اپنا اگر ایک دفعہ کوئی غلطی کرتا ہے ہم بڑا جی دل بڑا کر کے اس کو معاف کرتے ہیں، لیکن اگلی دفعہ وہ رپیٹ کرتا ہے تو ہم تو باتیں کرنے سے باز نہیں آتے. ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والے ہیں. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دے دیتے ہیں نا، کیونکہ توبہ کی توفیق بھی اللہ ہی کی طرف سے ملتی ہے، تو یہ اس بات کا سائن ہوتا ہے کہ انسان کی توبہ قبول ہو جائے گی. ٹھیک ہے، یہ بھی کتنی خوبصورت بات ہے کہ آپ توبہ پر مائل ہو گے نا، تو یقین رکھیں کہ جب آپ توبہ کریں گے، اس پروسیس سے گزریں گے، 2 نفل پڑھیں گے، اپنی غلطی پر معافی مانگیں گے، استغفار کی جو دعا سکھائی گئی ہے وہ 3 بار پڑھیں گے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ پر مہربان ہوں گے. اور الرحیم ہے، بہت رحم کرنے والے ہیں، بار بار رحم کرنے والے ہیں. یہ آپ نے سورہ الفاتحہ میں بھی ترجمے میں پڑھا تھا نا کہ بار بار ہماری طرف رحم کرتے ہیں، ہم پر رحم کرتے ہیں. تو یہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے پھر اپنی قوم سے کہا کہ بھئی تم نے یہ جو کیا ہے نا، جب وہ ان کے پاس آئے، اور وہ پھر ہم آگے بھی انشاءاللہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ قرآن میں دہرایا جاتا ہے. ہارون علیہ السلام کو ان پر نائب بنا کر گئے تھے. ٹھیک ہے، اور وہ بہت غصے میں آئے جب انہوں نے دیکھا کہ ہارون علیہ السلام کو میں نے نیابت بھی دی ان کے سروں پر، لیکن اس کے باوجود بھی یہ بچڑے کی عبادت میں پڑ گئے. تو پھر اللہ کی طرف سے ان کو حکم ہوا کہ یہ اب اپنی قوم سے کہیں کہ انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، کیونکہ انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا. اور انہیں پھر توبہ کا طریقہ بھی سکھایا.
فتوبوا الی بارئکم، انہیں کہا کہ اپنے رب کی طرف رجوع کرو، اپنے پیدا کرنے والے کی طرف توبہ کرو، فاقتلوا انفسکم، پھر اپنے آپ کو آپس میں قتل کرو، ٹھیک ہے۔ اور یہ توبہ کا طریقہ تجویز کیا گیا تھا، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ دنیا میں بھی آپ یہ دیکھیں ان کا کفارہ ادا کرنا پڑتا ہے۔ آپ سے بھول ہوئی ہے یا آپ نے جان بوجھ کے ایسے کیا ہے، تو اب آپ رجوع کرنا چاہ رہے ہیں، تو جو آپ نے غلطی کی ہے اس کا آپ کو کفارہ دینا پڑے گا۔ قصاص کے قوانین بھی ہیں جیسے ہمارے ہاں شریعت میں، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ جو شرک جو اتنا بڑا گناہ انہوں نے کیا جس کی معافی نہیں تھی اگر توبہ نہ کرتے، تو پھر ان کو کہا گیا، طریقہ یہ تجویز کیا گیا کہ فقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو آپس میں قتل کر دو۔ اس کی مختلف تفاسیر کی گئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ سب کو دو صفوں میں کر دیا گیا اور انہوں نے ایک دوسرے کو قتل کیا۔ دوسرا یہ کہ ارتکاب شرک کرنے والوں کو کھڑا کر دیا گیا جو اس سے محفوظ رہے، اور انہیں کہا گیا تھا کہ ان کو قتل کریں جنہوں نے شرک کیا تھا، ٹھیک ہے۔ چنانچہ انہوں نے قتل کیا، اور ابن کثیر اور فتح القدیر کی روایت ہے کہ مقتولین کی تعداد 70,000 بیان کی گئی ہے۔ اللہ اکبر، یعنی اتنے شرک کرنے والے تھے جن کو قتل کیا گیا۔ اور پھر ہمارے ذہن میں پھر یہ آتا ہے نا کہ وہ مارے گئے سارے، تو لیکن ان کی پھر وہ توبہ کا طریقہ تجویز کیا گیا تھا نا، جیسے زانی کو رجم کیا جاتا ہے، وہ توبہ کرتا ہے اور اس سزا کو دنیا میں اپنے اوپر لے لیتا ہے، تو آخرت میں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے، کیونکہ اس نے دنیا میں وہ حد اپنے اوپر لگوا لی۔ ذالکم خیر لکم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، عند بارئکم، تمہارے رب کے ہاں، ٹھیک ہے۔ فتاب علیکم، تو پھر اسی آیت میں ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر مہربان ہوا، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ پھر فرمایا وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب کہا تم نے، یا موسیٰ علیہ السلام، لن نؤمنا، ہم ہرگز نہیں ہم ایمان لائیں گے، لکا آپ پر، اور یہاں نؤمنا جو ہے نا، ایمان لانے میں دیکھیں جب ہم کسی کی بات مانتے ہیں نا تو ہم اس کا یعنی کہ اعتبار کر رہے ہوتے ہیں کہ جو یہ بات کہہ رہا ہے یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر یہ بھی آ سکتا ہے ترجمے میں کہ ہم تیری بات کا تیرا اعتبار نہیں کریں گے یا تیری بات نہیں مانیں گے، حتیٰ نر اللہ، یہاں تک کہ تو کیا کرے، ہم دیکھیں اللہ کو جہرتاً سامنے، یعنی یہ ایک انہوں نے فرمائش کی کہ اور یہ بھی ان کو واقعی یاد کرایا جا رہا ہے جو انہوں نے کیا تھا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، کہ ہم تجھ پر اعتبار نہیں کریں گے یا تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ ہم اللہ کو اپنے سامنے ظاہر روبرو دیکھ لیں، یعنی آپ اللہ سے فرمائش کریں کہ وہ اپنا آپ ہمیں دکھائیں۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ غصے میں آئے، غضب ناک ہوئے، تو پکڑ لیا فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، تو اب یہ جو گستاخی انہوں نے کی تھی تو اس پر پکڑ لیا تم کو کڑک نے، الصاعقۃ، بجلی کی کڑک نے ان کو پکڑ لیا، وانتم تنظرون، اور تم دیکھ رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام، اور اب اس واقعہ کا جو پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام 70 آدمیوں کو کوہ طور پر توریت لینے کے لیے ساتھ لے گئے، اور یہ 70 آدمی جو تھے ان کی امت کے چنے ہوئے لوگ تھے، یعنی یہ عام لوگ نہیں تھے۔ آپ دیکھیں گے کہ جب کوئی رہنما کسی جگہ پر جاتا ہے تو اس کے ساتھ وزیر مشیر ہوتے ہیں نا، عام لوگ نہیں ہوتے۔ سمجھیں کہ یہ ذرا پڑھے لکھے، زیادہ علم والے، اور کریم تھی ان لوگوں میں سے نا۔ تو موسیٰ علیہ السلام واپس آنے لگے تو انہوں نے کہا کہ جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے نہ دیکھ لیں ہم تیری بات پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اب یہ دیکھیں اس طرح کی بات کوئی عام آدمی کرتا تو پھر بھی بات تھی، لیکن یہ تو جو ان کے بہترین آدمی جو گئے تھے 70 وہ ساتھ ہیں اور انہوں نے یہ بات کی، اور اللہ کی طرف سے غضب آیا بطور عطاب کے، ان پر بجلی گری اور یہ مر گئے۔ موسیٰ علیہ السلام اب سخت پریشان ہوئے کہ اور پھر پیچھے جس قوم کو چھوڑ کر آئے ہوئے تھے وہ بھی ایسی ہی تھی، انہوں نے پھر یعنی ایسی باتیں بھی کرنی تھی کہ موسیٰ 70 آدمی جو تم لے کے گئے تھے ان کو کہاں غائب کر آئے ہو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے ان کو دوبارہ زندہ کر دیا، ٹھیک ہے۔ اور ابتدا میں جن پر بجلی گری اور یہاں پر جو آ رہا ہے نا وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تو یعنی کہ بجلی جب گر رہی تھی تو تم دیکھ رہے تھے، کیونکہ شروع میں جن پر بجلی گری تو بعد والے ان کو دیکھ رہے تھے، تو انہوں نے یعنی کہ اس بات کا مشاہدہ کیا کہ وہ اللہ کی طرف سے غضب کا شکار ہوئے اور موت کی نیند سلا دیے گئے۔
پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، ثم بعثناکم، پھر اٹھا کھڑا کیا ہم نے تم کو، من بعد موتکم، تمہاری موت کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو. ٹھیک ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ان کی موت کے بعد دوبارہ اٹھا کھڑا کر دیا، اور یہ بھی ان کے لیے ایک نشانی تھی کہ اب انہوں نے جیسے بچڑے کی عبادت میں پڑ گئے تھے، اور ظاہر عقائد میں بھی ایسا بگاڑ تو تھا ہی کہ پتہ نہیں دوبارہ موت کے بعد اٹھائے جائیں گے کہ نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ان کے سامنے ایک معجزے کے طور پر ہی ان کو دکھایا کہ کس طرح سے وہ موت کی نیند سلائے گے، اور پھر اس کے بعد دوبارہ ان کو زندگی دے دی گئی اسی دنیا میں. لعلکم تشکرون، اور ایسا موقع ان کو کیوں فراہم کیا گیا؟ تاکہ وہ شکر ادا کریں. ٹھیک ہے، یعنی دوبارہ زندگی ملنے پر. اور کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ جب انسان کسی ایسی نشانی سے گزرتا ہے نا تو وہ ہدایت کی طرف مائل ہوتا ہے. ہماری زندگی میں بھی ایسے مواقع پیش آتے ہیں نا کہ جب ہم آزمائش ہم پر آتی ہے اور پھر وہ ٹال دی جاتی ہے تو پھر ہماری آنکھیں ایک دم سے کھل جاتی ہیں نا. وہ ایک طرح سے ہماری زندگی میں معجزہ ہوتا ہے تاکہ انسان شکر ادا کرے اور رب کی طرف اور جڑ جائے اور اپنی زندگی کو سنوار لے. اچھا، ہم نے میرا خیال ہے اتنی کافی ہیں کیونکہ آپ کو یاد بھی کرنی ہوتی ہے نا. ٹھیک ہے، اتنا ہی کر لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.